السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، پچھلے چند جمعوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو فائدہ ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تاکہ ان فائدوں کو سامنے رکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ فائدے تو بعد میں ہیں، سب سے پہلے تو مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ فائدے سامنے رہیں گے، ذوق و شوق بڑھے گا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن ہماری نیت 100%
یہی ہو کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، فائدے خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں۔ چنانچہ جن سنتوں کا تذکرہ ہوا ان میں کھانے کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، سونے کی سنتیں ہیں۔ ارادہ یہ ہوا کہ جب کھانے کی اور سونے کی سنتیں سامنے آ گئی ہے تو پینے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں جو کتابوں میں مذکور ہیں، احادیث شریفہ میں مذکور ہیں، ان کا تذکرہ کر دیا جائے۔ پانی انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پانی کو سنت کے مطابق استعمال کریں گے، سونے پر سہاگا یہ کہ پھر ہماری بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ سنت پر بھی عمل ہو گیا اور بیماریوں کے لیے دوا بھی ہو گئی۔ بس معلوم یہ کرنا ہے کہ پانی کا استعمال کیسے ہو سنت طریقے پر۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو معدہ ہے وہ پورے جسم کا گویا صحت کے اعتبار سے سردار ہے۔ اگر وہ صحیح رہا تو آپ یقین مانیں جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ اگر معدے میں خرابی آتی ہے تو پھر جسم کی بہت ساری بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کھانے کی سنتوں میں جو بتایا گیا کہ کھانے کو خوب چبا چبا کر کے کھائے، یہ سنت رسول ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو اس سنت پر جب ہم عمل کرتے ہوئے کھانے کو خوب چبا چبا کر کے کھائیں گے تو فرمایا گیا کہ معدے کا جو کام ہے وہ غذا کو ہضم کرنا ہے۔ معدے کا کام غذا کو ہضم کرنا ہے، تو وہ اپنا کام برابر کرے گا۔ کب؟ جب ہم پہلے سے غذا کو باریک پیس کر کے اس کے حوالے کریں گے، اور اگر اس کے خلاف موٹا موٹا چبا کر کے یا چوس چوس کر کے نگلنا شروع کریں گے، فرمایا کہ معدے پر بوجھ پڑے گا، وہ پہلے ہضم نہیں کر پائے گا کھانے کو اور کھانے کی چیزیں کو، پہلے اسے باریک کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہضم کرنا پڑے گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی اور اس کا کام، اس کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر صحت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح پانی کا جو استعمال ہے، آپ تعجب کریں گے کہ پانی کو اس طرح استعمال کرنے میں اتنے فائدے۔ ہاں، بس نیت یہ ہو کہ میں سنت طریقے پر پانی پی رہا ہوں اور ان چیزوں کی پوری رعایت کریں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے پانی پیئیں گے، یہ سنت ہے۔ چاہے آپ زمین پر بیٹھیں
چاہے آپ کرسی پر بیٹھے، چاہے آپ سواری پر بیٹھے، چاہے آپ جانوروں کے اوپر، گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر سوار ہو کر پیے، پانی بیٹھ کر کے پینا، یہ سنت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج تحقیقات کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس پانی کا اثر خصیین میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ خصیین کیا ہے؟ شرمگاہ کے پاس جو تھیلی ہے، مردوں کے شرمگاہ میں جو تھیلی ہوتی ہے، فرمایا کہ وہاں تک پانی پہنچ جاتا ہے جس کے بعد انسان کو بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اب ان تمام بیماریوں سے وہ مسلمان بندہ یا وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بیٹھ کر کے اس سنت پر عمل کرے گا، اس بیماری سے بچ جائے گا، سنت کا ثواب بھی ملا اور بیماری سے حفاظت بھی ہو گئی۔ اس کا اہتمام کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 2، گزشتہ جمعہ بھی بتایا گیا تھا کہ داہنے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا تو سیدھے ہی ہاتھ سے پانی بھی پینا ہے۔ نمبر 3 بتایا گیا کہ پانی کو پینے سے پہلے دیکھ لے کہ پانی کے اندر کچھ پڑا تو نہیں ہے، کچرا تو نہیں ہے، یا اور کوئی چیز تو نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں، ایک مرتبہ ہاتھ میں گلاس تھا اس ناچیز کے، اچانک لائٹ آف ہو گئی، کرنٹ چلے گیا، تو میں ایسے ہی روک لیا کہ اندھیرا ہو گیا ہے، اب پانی پینا نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ پانی کو پینے سے پہلے پانی کو دیکھ لیں۔ عجیب اتفاق کہ تھوڑی ہی دیر میں لائٹ واپس آ گئی، کرنٹ آ گیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے اپنے گلاس میں جھنگر پڑا ہوا ہے۔ فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے احتیاط یہ کی گئی کہ اندھیرے میں ہم پانی نہیں پیئیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہوتا آئندہ چل کر کے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچا لیا۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ چوتھی سنت، بسم اللہ کہہ کر کے پانی پینا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے یا کوئی اور چیز استعمال کرنے سے پہلے، یہاں تک کہ وضو بھی ہم کر رہے ہیں تو ہر عضو کو دھونے سے پہلے کم از کم بسم اللہ تو پڑھ لینا ہی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بسم اللہ کہے اور بسم اللہ کہہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے پانی پیے۔ پانچویں سنت یہ بتائی گئی ہے کہ کم از کم 3 سانس میں پانی پینا۔ آپ اسے یاد رکھیں، کم از کم، منیمم 3 سانس میں پینا چاہیے۔ یہ بندہ 3 سے زیادہ 5 سانس میں پی رہا ہے، 7 سانس میں پی رہا ہے، 9 یا 11 سانس میں پی رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ کم از کم 3 سانس ہو،
اور پھر بعد میں ایک سنت بتائی گئی ہے، میں اس کا اور اس کا تذکرہ کر کے پانی کیسے پینا ہے 3 سانس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آگے کی سنت ہے 6ٹھی سنت، سانس لیتے وقت پیالے کو منہ سے جدا کرنا، یعنی سانس لیتے وقت جو پیالہ، جو گلاس، جو بوتل ہم پی رہے ہیں اس کو منہ سے جدا کر لینا تاکہ وہ سانس اندر نہ جانے پائے۔ نمبر 7، پانی میں پھونک نہ مارنا۔ پانی میں جیسا کہ کھانے کی سنتوں میں بتایا گیا کہ کھانے میں پھونک نہ مارے، تو اسی طرح پانی میں بھی پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ ہاں، یہ سنت شاید ہم نے سنی ہوگی، اور نہیں سنی ہے تو سن لیں۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ پانی چوس چوس کر پینا ہے، غٹ غٹ کر کے نہیں پینا۔ یہ سنت ہے، چوس چوس کر کے پینا، اور غٹ غٹ کر کے نہیں پینا چاہیے۔ اب غٹ غٹ کر کے کب پتا چلے گا کہ آدمی غٹ غٹ کر کے پی رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ منہ سے الگ کر کے جب کوئی بندہ پیالے میں یا بوتل میں منہ سے الگ کر کے پیتا ہے، منہ اٹھا کر کے اوپر سے جب ڈالتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت غٹ 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 کی آواز آتی ہے۔ بس آدمی پیتا چلا جاتا ہے اور اوپر سے بوتل میں یا گلاس میں پانی ڈال رہا ہے۔ فرمایا ایسا نہ پیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں کو کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں، اگر بیٹھ بھی جاتے ہیں تو عام طور پر جب وہ باہر جاتے ہیں تو گلاس اٹھا کر کے یا بوتل اٹھا کر کے منہ کو لگائے بغیر جدا کر کے منہ سے پینا شروع کر دیتے ہیں اور غٹ 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 کر کے پیتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ خلاف سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ پیالہ آپ منہ میں لیں اور لے کر کے چوس چوس کر کے پیے۔ ایک حکیم ہے ہمارے پڑوس ملک میں، ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب، بہت اچھے حکیم ہیں، بہت اچھے حکیم ہیں۔ یوٹیوب پر بڑے تذکرے ہیں ان کے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ فرمایا کہ پانی کو جو چوس چوس کر پینا چاہیے اور 3 سانس میں پینا چاہیے، میں پی کر کے بتاتا ہوں کہ کیسے پینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیے اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد پانی پیے۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، جیسے ہم لوگ دوائی کھاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی آپ کو ناشتے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لینا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ پانی کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیے اور پھر کھانے کے 1.5 گھنٹے کے بعد پانی پیے۔ اور پانی کیسے پینا ہے؟ 3 سانس میں پینا ہے، چوس چوس کر کے پینا ہے۔ اب انہوں نے گلاس ہاتھ میں لے کر کے پینے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ منہ سے انہوں نے پیالہ لگایا، گلاس لگایا اور لگا کر کے جو پینا شروع کیا، ایک دم چھوٹے چھوٹے گھونٹ، ایک دم چھوٹے چھوٹے، جیسے ہم پیتے ہیں، گلاس اٹھایا، بسم اللہ بولے، دیکھے اور آدھے سے زیادہ پانی پہلی سانس میں ختم کر لیتے ہیں، 2-3 گھونٹ میں یا 4-5 گھونٹ میں پورا گلاس ختم کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ پانی اس طرح نہیں پینا چاہیے، بلکہ پانی جتنے زیادہ گھونٹ ہو۔ اب انہوں نے جو پینا شروع کیا، پیتے 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 ان کی سانس رکی ہوئی ہے اور باریک گھونٹ پی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسے چائے پیتے۔ اب جو ایک سانس میں انہوں نے گھونٹ پیے، کتنے پیے؟ تقریباً 50 کے قریب گھونٹ انہوں نے پیے، اور پانی تھوڑا سا سرا ہوا تھا گلاس میں۔ انشاءاللہ میں جب یہ بیان یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا، اس کی لنک ڈال دوں گا، آپ حضرات دیکھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں پانی تو تھوڑا ختم ہوا، اور میں نے گھونٹ کتنے لیے؟ 50 کے قریب، اور ایک سانس میں۔ اور جب آدمی اپنی سانس کو روک کر کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیے گا، پھر جب گلاس ہٹائے گا منہ سے، اس کی سانس لمبی لمبی وہ سست ہو جائے گی، اس طریقے کی آواز آئے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا اس طرح پانی ایک سانس میں 50 کے قریب گھونٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے سانس میں جو پیا وہ 50 سے زیادہ تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تیسرا سانس پیا، تو اس طرح انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ ایک گلاس کے گھونٹ بنا بنا کر کے 3 سانسیں پی۔ اور پھر انہوں نے اپنی تحقیقات کے مطابق فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معدہ اپنا کام صحیح کرتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو بندہ بھاری بھرکم موٹا تازہ رہتا ہے، وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، جیسے گزشتہ جو عرض کیا گیا، خوب چبا چبا کر کے کھانا چاہیے، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ تو حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ پانی اگر اس طرح پیئیں گے تو روزانہ 1 kg وزن، 1 کلو وزن آدمی کا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کھانے میں کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کمی کرنے کی ضرورت نہیں، اور ورزش مستقل الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت نے فرمایا اس طرح آپ پانی پیئیں گے تو ہر گھونٹ کے ساتھ، آپ یہ نوٹ کریں، ہر گھونٹ کے ساتھ جو چیز اندر جاتی ہے وہ ہے ہمارے منہ کا لعاب یعنی تھوک۔ جتنا زیادہ انسان کا اپنا تھوک معدے کے اندر جاتا ہے، معدہ اتنا صحیح سالم اور صحت مند رہتا ہے۔ اب 7-8 گھونٹ میں ہم پانی پی لیے تو کتنا گیا؟ تھوڑا سا تھوک ہمارے معدے کے اندر گیا، تو صحت جیسی ملنی چاہیے ویسی نہیں ملتی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں 100 گھونٹ میں جب پانی پیا ہوں تو یہ 100 قطرے اپنے تھوک اور لعاب کے میرے معدے کے اندر چلے گئے، جس کی بنا پر بیماریاں ختم، اور اپنا موٹاپا بڑھے گا نہیں، وزن کم ہوگا۔ مصیبت یہی ہے کہ ہم لوگ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، پھر بیماریاں ہمارے اوپر چڑھتی جا رہی ہیں، آتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا پچھلے زمانے میں لوگ بھوکے رہ کر کے مرے، تو اس زمانے میں لوگ کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ کھانا پینا اپنی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو سنت کے مطابق ہم پورا کریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ضرورت رکھے وہ اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں۔
وہ جو ضرورت رکھے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ ہم صحت مند رہیں. پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، یہ ہماری صحت کے لیے ہے. لیکن صحت اسی وقت حاصل ہوگی جب اس طریقے پر ہم عمل کریں گے. آپ جب کوئی ٹیبلٹ لیتے ہیں، دوائی لیتے ہیں یا کوئی ٹینک پیتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے استعمال کا طریقہ ہے. کھانے سے پہلے کھانا ہے، کھانے کے بعد میں کھانا ہے، اس کی مقدار کتنی ہونی ہے، پانی میں ڈال کر کے پینا ہے یا چائے وغیرہ میں ڈال کر کے پینا ہے. اس کے استعمال کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایسے ہی کھانے اور پینے کی چیزیں اگر سنت کے مطابق ہم استعمال کریں گے، آپ یقین مانیں صحت بڑھتی جائے گی، صحت میں 4 چاند لگتے جائیں گے. ایک ڈاکٹر حکیم مدینہ منورہ میں آئے تاکہ وہاں رہنے والوں کا علاج کرے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ان کے دور میں. اب اپنا دواخانہ کھول کے بیٹھے ہیں. اب پیشنٹ آئے، مریض آئے تو علاج ہو، لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی دن گزر گئے، کوئی بیمار آتا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے ذرا معلومات کی کہ اس شہر میں آ کر کے میں دواخانہ کھولا ہوں مگر مریض آتے کیوں نہیں؟ یہاں کے لوگ بیمار کیوں نہیں ہو رہے؟ یا کوئی اور دواخانہ ہے جہاں لوگ جا رہے ہیں، یا پھر بیمار نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر کوئی اور دواخانہ ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ لوگ بیمار نہیں ہو رہے ہیں تو پھر اس کا راز کیا ہے؟ کیوں بیمار نہیں ہو رہے؟ معلوم کرنا چاہیے. تو پھر شہر میں حضرت صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، یہاں کے لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ تب انہیں بتایا گیا کہ ہم جو کھاتے ہیں اور پیتے ہیں وہ سنت کے مطابق کھاتے پیتے ہیں بس، جس کی بنا پر صحابہ ہمیشہ صحت مند. اور ہمارا کیا حال ہے؟ آپ یقین مانیں، بات جھوٹی ہرگز نہیں ہو سکتی. میرا یقین ہے ہم کسی دعوت میں جا کر آتے ہیں تو بیمار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ طبیعت میں ایک دم سستی آ جاتی ہے اور بعض لوگوں کو پیچی شروع ہو جاتی ہے، قے شروع ہو جاتے ہیں. یا دعوت میں گیا اور خوب کھا کے آیا، کیا ہوا؟ اچھا سنو، جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلا جو سوال ڈاکٹر کا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ باہر کھائے کیا آپ؟ پہلا سوال. آپ کہیں نہیں گھر ہی میں کھایا ہوں تو وہ ذرا اپنا لہجہ کم کر لیتا ہے یا آہستہ کر لیتا ہے یا بدل لیتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میں باہر کھا کے آیا ہوں، آؤٹ سائڈ کھا کر کے آیا ہوں، ہوٹل میں کھا کر کے آیا ہوں، بس وہ اپنی تقریر وہاں سے جو شروع کرتا ہے، اور خاص کر ہم لوگ جائیں گے اسے پتا چل جائے مسلمان ہے تو پھر وہ اپنی تقریر شروع ہی کرتا ہے. آپ لوگ ایسے ہی ہیں، باہر جاتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، کھا جاتے. تو اس لیے میرے پیارو، کھانے پینے کی جو ضرورت ہے وہ سنت کے مطابق، اصل صحت ہونا ہے. تو اس طرح اگر ہم پانی پیئیں گے، ایک گلاس پانی کو 3 سانس میں کم سے کم 100 گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حاضر ہیں کوئی پی رہے ہوں گے، اور اگر نہیں پی رہے ہیں تو آج سے کوشش کریں. ذرا وقت لگے گا، آپ جلدی پی کر کے کہیں جانا چاہتے نہیں جا سکتے، کچھ دیر آپ کو 2-3 منٹ آپ کو پینے میں لگانے پڑیں گے. اور انہوں نے جو آیت پیش کی ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پانی پینے میں صبر چاہیے.
میں نے ایک عالم دین کو دیکھا اس طرح پانی پیتے ہوئے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بھری مجلس میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے جو پانی پی رہے تھے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بنا کر، اور 3 سانس میں پینا ہے، زیادہ اس سے زیادہ آپ 3 سانس سے زیادہ، جیسے میں نے کہا اجازت ہے، 3 سانس سے کم نہ ہو۔ اور پانی کا پینے کا طریقہ یہ کریں گے انشاءاللہ، کر کے دیکھیں پھر صحت کیسی کتنی اچھی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا وزن 100 کلو تھا، انہوں نے اپنا وزن کم کرنے کے لیے پانی اس طرح پینا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ان کا وزن گھٹتے 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 60 پر 67 کلو ہو گیا ہے۔ صحت ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جا کر کے کیسی واکنگ کر رہے ہیں، وہ بھی سنت میں بتا دیتا ہوں۔ اگلی سنت ہے، جب یہ گھونٹ پیے تو اللہ کی حمد کرے، ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 سانس کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، نا؟ یہی ہے نا؟ اور ہمیں یہی سمجھا ہے کہ پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سانس کے بعد آپ الحمدللہ کہیں، جب بھی گھونٹ آپ پی لیں اور الگ کرے الحمدللہ کہیں۔ اور پھر اس کے بعد 10ویں جو سنت ہے، یہ جو 10 سنتیں عام طور پر 6 سنتیں بیان کی جاتی ہیں، اور بچے بھی ہمارے مکتب میں آتے ہیں تو 6 ہی سنتیں سناتے ہیں۔ یہ جو 10 سنتیں میں بتا دیتا ہوں، یہ میں نے کہاں سے لیے؟ تمل ناڈو میں میل وشارم ایک گاؤں ہے، وہاں کے مرکز میں پانی پینے کی جو جگہ ہے وہاں یہ لکھے ہوئے تھے۔ کئی سال پہلے رمضان مبارک میں جانے کا موقع ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ یہ تو بہت اچھی سنتیں، چوس چوس کر کے پینا، غٹ غٹ کر کے نہ پینا، اور پھر آخر میں جو دعا لکھی ہوئی تھی کہ پانی پینے کے بعد کی دعا پڑھے۔ یہاں جتنے حفاظ و علماء چھوڑ کر کے شاید کسی کو یہ یاد ہو، اگر یاد ہو تو الحمدللہ، اور اگر یاد نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ہم پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے وہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ ہے پانی پینے کے بعد کی دعا۔ عام طور پر ہم الحمدللہ کہہ لیتے ہیں کہنے والے، نہ کہنے والے وہ بھی نہیں کہتے۔ جیسے دعائے قنوت وتر میں پڑھنا چاہیے، رکعت توڑنے کے بعد دعائے قنوت پڑھنا چاہیے۔ تو عام طور پر لوگ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر وتر میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ عام طور پر جب بھی اس سلسلے میں مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہی پوچھتے ہیں کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ اب وہ آسانی چاہتے ہیں، اب انہیں بتایا جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے۔ حضرت یہ پڑھ لیے تو وتر ہو جاتی کیا؟ اب ان کو بتانا پڑتا ہے جن کو یاد نہیں ہے وہ بدرجے مجبوری یہ پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ربنا آتنا فی الدنیا ہی پڑھتے رہنا چاہیے، اسے بیٹھ کر کے یاد کرنا ہے، بحث کرنا ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے میرے پیاروں۔ اب بعض لوگ نماز جنازہ پڑھتے، اب نماز جنازہ کی دعا کتنے لوگوں کو یاد رہتی ہے؟ جو مکتب میں گئے
اور وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے یاد کیا، یا مدرسے میں گئے یا جماعتوں میں چل پھر کر کے انہوں نے یاد کیا. اور جن کو یاد نہیں ہے وہ پوچھتے جنازے کی دعا اگر یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ پھر وہی بات ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. میرے پیارو، جو دعائیں پڑھنے کی وہ ضرور یاد کر. التحیات ہے اس کو ضرور یاد کرنا ہے، سورہ فاتحہ ہے اس کو ضرور یاد کرنا ہے. اور سنیں، سورہ فاتحہ صحیح یاد کرنا ہے اور التحیات صحیح یاد کرنا ہے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو سورہ فاتحہ تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب ان کی زبان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے منہ پر غور کیا جاتا ہے تو بہت ساری غلطیاں نکل کے آتی ہیں. آپ اپنے امام صاحب سے یا آپ کے جو ساتھی ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، ان کے پاس اپنا سورہ فاتحہ سنائیں، التحیات سنائیں، درود ابراہیم سنائیں اور دعائے قنوت سنائیں. یا واجب ہے، واجب ہے. تو اس طرح یہ جو پانی پینے کے بعد کی دعا ہے، میں یہ دعا یاد کیا اور الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک تفسیر پڑھ رہا تھا میں، مفتی محمود الحسن صاحب کی. مجھے وہاں یہ دعا ملی حاشیے میں، بس اس میں یہ تھا الحمدللہ الذی سقاناہ، ہو کا لفظ تھا بس. الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اس کا معنی اور مطلب کیا ہے میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا. معنی یہ ہے، ہم پانی پیے اور آسانی کے ساتھ پانی جو اندر گیا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پانی پلایا. میٹھا میٹھا اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا. اور وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور اللہ تعالیٰ اس پانی کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اب اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرعون کو ایک عذاب اللہ تعالیٰ دیا تھا، وہ یہ کہ جب اس کا کھانا سامنے آتا تھا اسے نیوالا بنا کر کے جب وہ منہ کے پاس لے جاتا تھا تو وہ خون بن جاتا تھا، اور پانی پینے کے لیے وہ پانی پینے منہ کے پاس لے جاتا تھا تو وہ خون بن جاتا تھا. اللہ قدرت رکھتے ہیں، جس چیز کو جب چاہے تبدیل کر دے، اللہ کی قدرت میں کن فیکن ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے. تو پانی، میٹھا پانی ہمارے حلق کے اندر اترنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ میں ہم شکریہ ادا کریں پانی پینے کے بعد. الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، یا الحمدللہ الذی سقاناہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں 100% سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ذوق اور شوق نصیب فرمائے سنتوں پر عمل کرنے کا. اور بھی بہت ساری سنتیں اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی اسلامی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.